السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ میں نے کمنٹس پڑھے تھے، اس میں کچھ لوگوں نے کہا کہ جی ایڈم سیکر کو بھی آپ دیکھیں، اس کا بھی دیکھیں کہ اس کے کیا نظریات ہیں۔ تو ایڈم سیکر سے کچھ پروگرامز میں نے دیکھے، بلکہ آپ بھی دیکھیے گا کہ میں نے اس کا پھر یہ نکالا کہ ایڈم سیکر ورسز کر کے آگے چھوڑ دیا تھا، تاکہ جو جن کے ساتھ اس کی بات ہوئی ہے وہ سارے میرے سامنے آ جائیں۔ تو میں نے دیکھا کہ کوئی انڈیا کا کوئی چینل ہے، وہ اس کو زیادہ پروموٹ کر رہا ہے، وہاں پر وہ ایڈم سیکر کو بلاتے ہیں اور ساتھ میں کوئی مولانا کو بلا لیتے ہیں، اور پھر وہ دکھانا مقصد یہ ہے کہ وہ ان کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ وہ ناکام ہیں، یعنی علماء جو ہیں ہمارے وہ ناکام ہیں۔ اچھا، اب یہ جو اس کی جو بھی وجہ ہے، اگر وہ آپ غور کریں تو ایک چیز سمجھ میں آئے گی آپ کو کہ وہ جو روایتیں سنا رہے ہیں، روایتوں میں بڑا تکرار ہے۔ ٹھیک ہے، اسلام کو جو نقصان صحیح معنوں میں پہنچا ہے وہ روایت سے ہی پہنچا ہے۔ اب ایک حدیث کچھ کہہ رہی ہوتی ہے، جب یہ موازنہ کرتے ہیں آیت کو، تو ایک حدیث کچھ کہہ رہی ہوتی ہے، دوسرے حدیث اس کی اپوزٹ ہوتی ہے، تیسری حدیث کا کچھ رخ کہیں اور چلا جاتا ہے۔ تو یعنی یہ وجہ بھی یہی ہوتی ہے، لوگوں کا دین سے دوری کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ روایت کا ٹکراؤ۔ اب اس نے کچھ جگہ میں نے دیکھا کہ قرآن کی آیتیں بھی اس نے پیش کی ہیں، تو خاص طور پہ اگر آپ اس کے پروگرام دیکھیں گے تو غور کرنا کہ وہ سورہ توبہ پہ زیادہ اس کا رجحان ہے۔ اچھا، اب یہ جو جتنے بھی لوگ، اصل میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے جو ہے نا قرآن کے فلسفے کو ہم سمجھیں، کہ اگر ہم قرآن کا فلسفہ سمجھ لیتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہی ہیں، ہمارے یہاں تو یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے بہت ساری ایسی چیزوں کا انکار کر دیا ہے جس کا قرآن نے جو ہے نا ہمیں خاص طور پہ کہا ہے کہ یہ چیز اہم ہے، اور ہم نے اس کو غیر اہم کر دیا۔ مثال کے طور پہ کہ قرآن نے جہاں جہاں سمجھنے کی بات کی ہے، وہاں ہم نے اس کو پڑھنے کی بات بنا لی۔ تو ظاہر ہے ہم جب اس کا فلسفہ ہی چینج کر دیا ہے، اور پھر ظاہر ہے ہم پڑھ گئے روایتوں کے چکر میں۔ اصل میں اسلام کا معاملہ جو ہے وہاں تک تو بہت اچھا چلا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کا دور تھا، اور خلافت راشدہ جو ہے، جو 30 سال گزرے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے، وہ بھی بہت اچھے گئے ہیں۔ لیکن اس کے بعد بنو امیہ کا جو دور آیا، اس کے اندر یعنی ایک دور تو یہ تھا کہ بڑی سمجھیں تضاد کا دور تھا، تنازعات تھے بہت زیادہ، مخالفتیں چلتی رہیں۔ اس کے بعد پھر بہت اچھا دور آیا جب کچھ فلسفے کا رجحان تھا اس ٹائم پہ، تو بڑے اچھے اچھے نظریات آئے، بڑی ترقی ہوئی، مسلمانوں نے بڑی ترقی کی، کیمیا میں بھی، ریاضی میں بھی، فلسفے میں بھی۔ اور یعنی اس کے بعد پھر ایک نظریہ جب دوسرا آیا علم الکلام کا، یعنی عقائد، علم الکلام عقائد بناتا ہے۔ تو جب یہ علم الکلام اور منطق ایک طرف اور فلسفہ ایک طرف، پھر یہ موازنہ چلتا رہا، اور موازنہ ان کا ہوتا رہا آپس میں۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ فلسفہ بیٹھ گیا، اور یہ جتنے بھی علم الکلام والے تھے یہ اوپر ابھرے، اور جتنی بھی کتابیں لکھی گئی اس دور میں، تو ان کا تعلق جو ہے وہ علم الکلام سے تھا، یعنی عقیدوں کی کتابیں بنتی رہیں۔ اور جب عقیدوں کی کتاب بنی تو پھر وہ عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک نظریہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، وہ اگر مورتی پوجا کر رہا ہے تو اس کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے کوئی فلسفہ نہیں ہوتا اس کا، بس اس کا عقیدہ ہے۔ تو عقیدوں کا پرچار ہوتا رہا، اور دین کی شکل بگڑ گئی، یعنی کتابیں اتنی نکالی انہوں نے، اور اب یہ جو علماء ان کو بیان کرتے ہیں، کیونکہ ان کے اسلاف نے جو ان کو سکھایا، وہی عقیدے لے کے آگے چلتے رہے، اور اسی کا پرچار کرتے رہے۔ تو اس طرح سے بہت ساری تبدیلی آئی۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے جب دیکھا کہ یار اتنا اختلاف ہے، اور ایک کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا کچھ کہہ رہا ہے، اور ایک دوسرے سے مناظرے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ایمان ثابت کریں، تو اس کا مطلب ہے ایمان ثابت تو جب کیا جائے گا نا جب اس میں ایمان نہ ہو۔ تو ان مناظروں میں آج بھی یہ باتیں ہوتی ہیں کہ جی اپنا ایمان ثابت کریں۔ اب شیعہ اور سنی جو ہے وہ ایک دوسرے کے مناظروں میں یہی کہتے ہیں کہ جی آپ اپنا ایمان ثابت کریں، وہ کہتے ہیں اپنا ایمان ثابت کریں۔
تو جب ایمان ثابت ہی نہیں ہو رہا تو ظاہر لوگ کیا کریں گے؟ جو سادہ لوگ ہیں، جو ان چکروں میں، کیونکہ ہم ماں باپ سے ہمارے یہی ملتا آ رہا ہے نا، سنتے آ رہے ہیں. اب مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، وہ سنی دیوبندی ہے. اب جو نظریات وہ بچپن سے سنتا آ رہا ہے، اس کے دماغ میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور نفرتیں بھی وہ سنتا آ رہا ہے کہ جی وہ بریلوی صحیح نہیں ہوتے. تو اب وہ اپنے آپ کو جب صحیح سمجھتا ہے اور سب کو غلط سمجھتا ہے، لیکن جب اس کے سامنے کوئی ایسی چیز آ جائے کہ دیوبندیت کے اندر یہ غلط تھی چیز، تو وہ بڑا وہ ہوتا ہے کہ میں نے زندگی اس میں گزار دی. اور یہ اب وہ تحقیق جب کرتا ہے، تحقیق سے مراد وہ جو غور فکر کرنا شروع کرتا ہے، تو پتہ ہی چلتا ہے کہ وہ تو دوسروں کو برا بول رہا تھا، وہ خود برا ہے. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ پھر نتیجہ یہی ہوتا ہے، اپوسٹیسی، مرتد، ایتھیسٹ. تو ایتھیسٹ بنتے ہیں تو لوگ، اس کی وجہ ہی ہوتی ہے. تو انہی کا شکار وہ جو ایڈم سیکر ہے، وہ اسی چیز کا شکار ہوئے. اس نے اپنے پروگرام میں بلکہ یہ بات ساری بتائی ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. اچھا، پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یعنی اس کی بھی اسٹڈی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ مطلب یعنی کسی انسٹیٹیوٹ سے پڑھ کر نکلا ہے کہ جہاں پر یہ پڑھایا جا رہا ہو، ایسا کچھ نہیں ہے. وہ بتاتا ہے کہ میں نماز کا بھی پابند تھا اور قرآن پہ بھی پڑھتا تھا. جب اس نے غور کرنا شروع کیا تو اس کو یہ نیگیٹیوٹی زیادہ نظر آئی. یعنی وہ اور روایتیں بہت کوٹ کرتا ہے وہ. تو وہ روایتوں کے سے ہی، کیونکہ روایتوں کے اندر بہت ساری اس طرح کی چیزیں لکھی ہے کہ جن کو بیان کرتے ہوئے بھی ہمیں شرم آنی چاہیے. تو ظاہر ہے پھر وہ وہی باتیں آگے بتاتا ہے کہ اس کا جواب دو. تو اب علماء ہمارے جن سے وہ مخاطب ہوتا ہے، وہ اس کا انکار نہیں کرتے اور اس سے چڑھتے ہیں. تو سننے والے جو اس کو دیکھ رہے ہیں، ان کے ذہن میں کیا بات بیٹھتی ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. حقیقت میں دونوں غلط ہیں. وہ کیسے ہیں وہ ہم آگے چلتے ہیں، وہ ہم آگے جب کھولیں گے اس بات کو تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا. تو پھر بھی میں ایک بات کہتا ہوں کہ مرتد جو ہے وہ منافق سے لاکھ درجے بہتر ہوتا ہے. کہ کم از کم وہ جو کچھ بھی ان کا نظریہ ہے وہ اس پہ قائم ہے. وہ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہے تو وہ اپنے نظریے پہ قائم ہے، وہ کہتا ہے جی غلط ہے، مجھے نہیں ماننا. تو اور منافق جو ہوتا ہے وہ خطرناک ہوتا ہے. یعنی وہ جانتا ہے کہ یہ میں جو کر رہا ہوں یہ غلط کر رہا ہوں، لیکن اس کو جو ہے دھو کے بیان کرتا ہے. وہ یعنی دھوکہ دیتا ہے. یعنی منافق دھوکے باز ہے. ایسے لوگ جو ہے وہ دھوکے باز نہیں ہوتے. وہ اس معاملے میں کہوں گا کہ وہ کلیئر ہوتے ہیں. تو یہ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس کو پروموٹ کرنے کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ منافق سے بہتر ہوتے ہیں. اور اگر وہ کسی کو نہیں مانتے، یعنی وہ اللہ کو نہیں مان رہے، اور تو شرک والی بات ہی نہیں ہو سکتی کہ جب ایک شخص مانتا ہی نہیں ہے اللہ کو تو اس کے ساتھ کس کو شریک کرے گا اللہ کے ساتھ؟ اس کا تصور یہ کہ اللہ ہے ہی نہیں، اور بس جو کچھ ہے انسانیت ہے. یعنی وہ یہ تو مان رہا ہے نا کہ اچھا انسان ہونا چاہیے. وہ یہ تو نہیں کہہ رہا نا کہ انسان کو اچھا نہیں ہونا چاہیے، برا ہونا چاہیے. وہ بھی یہ کہتا ہے کہ انسان کو اچھا ہونا چاہیے. اب ایسے لوگوں کو جو ہے، جو دو پوائنٹ ہے جن کے اوپر وہ لوگ آواز اٹھا رہے ہوتے ہیں. ایک تو تصور خدا، اللہ کا تصور، تو یعنی اللہ کے وجود کا انکار ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ ان کا تصور یہ کہ مذہب لڑاتا ہے اور اختلافات مذہب کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. اچھا، یہ بات کچھ درست بھی ہے کہ تمام مذاہب کو اٹھا کے دیکھ لیں، سب میں اختلافات ہیں. ایون مسلمانوں میں بھی ہے اختلافات. آج ایک پلیٹ فارم تو مسلمان بھی ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہے. وہ بھی اپنے اپنے چینلز بنائے ہوئے ہیں انہوں نے بھی. جو دیوبندی ہے وہ اس پہ فخر کر رہا ہے، جو بریلوی ہو وہ اس پہ فخر کر رہا ہے، اور اہل حدیث جو ہے اس کی تو بات ہی الگ ہے. وہ تو مطلب وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ شاید ایک مسلمان میں ہی ہوں، باقی کوئی مسلمان نہیں ہے. تو کم از کم یعنی اس معاملے میں وہ ایک طرف تو ہو گئے نا، اٹکے ہوئے تو نہیں ہے نا کہ کبھی اس سے الجھ رہے کبھی اس سے الجھ رہے. تو اس معاملے میں وہ انہوں نے اپنا ذہن ایک طرف کر لیا. اب ہم آگے چلتے ہیں. دیکھیں، یہ ایسے لوگوں کے بارے میں جو یہ کوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو حدیث کے حد تک تو میں یہ کہوں گا کہ وہ درست ہے. ایسے لوگ حدیث کے حد تک درست ہیں، کیونکہ بہت زیادہ تضاد ہے
اور جو چیز شک پیدا کرے اس کو چھوڑ دینا بہتر ہے۔ بلکہ یہ علماء خود ہی بیان کرتے نا کہ وہ جی امام ابو حنیفہ نے یہ فرمایا کہ میری کوئی بات مطلب اللہ کے احکامات سے ہٹ کے ہو تو اس کو دیوار پہ دے مارو، تو انہوں نے پہلے احکامات دیوار پہ دے مارے، اس کے بعد انہی کو دیوار پہ دے مارا۔ بہرحال یہ ایک تو یہ ہے کہ وہ اللہ کو نہ ماننا، اور دوسری وجہ جو ہے نا سورہ توبہ کا بڑا حوالہ دیتے ہیں۔ یہ ایڈم سیکر نے بھی سورہ توبہ کی جو ہے نا حوالے دیے کہ دیکھیں یہ سورہ توبہ میں ہے اور یہ وجوہات ہیں۔ پھر وہ اپنا چہرہ چھپا کر آتا ہے تو اس کو ایک خوف بھی ہے، وہ اس نے اس پہ بھی کہا، اس سے سوال ہوا کہ آپ چہرہ کیوں نہیں دکھاتے؟ تو اس نے کہا جی کہ وہ تو ہمیں مار دیں گے، یعنی مرتد۔ اور یہ بات پھیلی ہوئی بھی ہے کہ مرتد کی جو سزا ہے کہ اس کو قتل کر دینا ہے، مرتد کی سزا یہ بتائیے۔ تو میں قرآن کے اندر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا واقعی ایسا ہے، اور اس میں غلطی ہمارے علماء کی ہے، کیونکہ انہوں نے یہ لکھا ہے قرآن میں جبکہ وہ بنتا نہیں ہے۔ جب اس بات کو اس کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو سورہ بقرہ کی یعنی 2 کی 45 نکال لیں اور اس میں وہ واقعہ پڑھ لیں جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس جاتے ہیں اور احکامات لینے کے لیے، تو پیچھے جو ان کے امتی ہوتے ہیں وہ بچھڑا بنا کے اس کی پوجا میں لگ جاتے ہیں۔ تو وہاں پر جو ترجمہ انہوں نے کیا ہوا ہے قرآن کے اندر، اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے، اب کیونکہ وہی مرتد ہوئے تھے نا کہ انہوں نے دین چھوڑ کے وہ بچھڑے کی پوجا میں لگ گئے تھے، تو وہاں پر جو لفظ ہے فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یہ لفظ ہے وہاں پر، جس کو مطلب یعنی یہ بیس بنا کے یہ بات کہی جاتی ہے مسلمانوں میں۔ ہم ابھی ترجمہ ہم بعد میں کھولیں گے، پہلے میں اس لفظ کو سمجھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ یہ لفظ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ تو فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ یعنی وہاں کہا جا رہا ہے کہ اپنے رب سے توبہ کرو۔ اب اگلا لفظ کیا ہے؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ اب یہاں جو قتال ہے انفسکم نفسوں کا، تو ترجمے میں کیا لکھا کہ آپس میں ایک دوسرے کو مارو، یعنی اپنا قتل کرو۔ اب کسی نے کہا کہ اپنے آپ کو مار لو، ٹھیک ہے، یعنی خودکشی کروانے کی بات ہو رہی ہے۔ کسی نے کہا کہ انہوں نے ایک دوسرے کو مارا اور ایک بڑی تعداد تھی۔ تو اب یہاں پر جو فہم کیا بن رہا ہے ذرا یہ دیکھیں، اس کی دلیل میں بعد میں دوں گا۔ وہاں جو لفظ ہے فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ یعنی جب ایک دوسرے کو مار لیں گے تو توبہ کی پھر والی بات کیوں ہے؟ یا تو اللہ یہ کہتا ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کر دو، یعنی وہ بچیں گے تو توبہ ہوگی نا۔ تو مطلب یعنی جان دے دوں یعنی میں اگر خودکشی کر لیتا ہوں تو میں نے اچھا کام کر لیا، میری توبہ ہو گئی؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو چانس دے رہا ہے کہ یعنی اپنے نفس کا قتل کرو۔ تو کیونکہ نفس نے ہی ان کو بھڑکایا تھا پوجا کرنے کے لیے، بچھڑا بنانے کے لیے، ان کے نفس نے ان کو آمادہ کیا تھا، اور وہ جو بھی ان سے شرک ہوا وہ ان کے نفس کی وجہ سے ہوا۔ تو یعنی اپنے نفس، اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ اپنے نفس سے جھگڑو۔ کہتے ہیں نفسانی خواہش، تو نفسانی خواہشات تو بہت ساری، مثال کے طور پہ میرا دل چاہتا ہے کہ میرے پاس ایک گاڑی ہو، ٹھیک ہے، بڑی لگژری گاڑی ہو، لیکن دوسری طرف میں سوچتا ہوں کہ میرے مطلب اتنے معاملات ایسے ہیں نہیں کہ میں افورڈ کر سکوں، تو اس صورت میں کیا کروں گا؟ میں نے اپنے نفس کو ماروں گا نا۔ اور لفظ قتل سے مراد مارنا یا یہ نہیں ہے کہ وہ تلوار نکالی اور گردن اڑا دی، یہ نہیں ہے قتل کا مطلب۔ اب قتل کی اگر حقیقت دیکھیں گے تو جو قتال جو لفظ ہے نا، قتال کا لفظ قرآن میں آپ کو ابھی کھول کے دکھاؤں گا ترجمہ، انہوں نے ہی ترجمہ کیا ہے۔ ایک جگہ ترجمہ تو یہ کر دیا انہوں نے نفس کو، یعنی ایک دوسرے کو قتل کرو، اور وہی لفظ دوسری جگہ آ رہا ہے جب، تو وہاں ترجمہ کر رہے، وہاں پھنستے، وہاں یہ کر نہیں سکتے، تو وہاں انہوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے؟ وہاں ترجمہ کیا ہوا ہے کہ لڑو، ٹھیک ہے۔ اب ایک جگہ ہے کہ قتل کرو، ایک جگہ ترجمہ ہو رہا ہے لڑو، تو یہ جملہ بہرحال یہ زیادہ بہتر ہے کہ لڑنا، اپنے نفس سے بھی ہم جھگڑا کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہتر جملہ یہی ہے کہ اگر سب جگہ اگر یہی لفظ لگا دے۔ اب رہ گئی بات، اگر جنگ کی حالت میں اگر لڑنے کی بات ہو رہی ہے تو وہاں ضروری ہے کہ آپ مارے جاؤ، بچ بھی سکتے ہو اور مر بھی سکتے ہو۔ تو وہاں پر جو قتال کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے تو وہاں پر اس کے لیے لڑنے کے لیے کیا ہے۔ اچھا، کسی نے قتل کے بھی اس سینس میں کر دیا، مختلف تراجم جب دیکھتے ہیں تو یہ جو ایک وجہ یہ ہے کہ جس طرح جو آیت یہ کوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ مرتد کی سزا جو ہے قرآن نے بتائی ہے کہ ان کو قتل کرو،
قتال کرو ان کا، ٹھیک ہے۔ بلکہ میں آپ کو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ سورہ توبہ کو زیادہ یہ مطلب بیس بناتے ہیں۔ اصل میں سورہ توبہ بہت سخت صورت ہے، وہ اتنی سخت صورت ہے کہ اس کے اندر جو الفاظ ہیں اس کو، وہ تو اتنے سخت الفاظ ہیں کہ اگر آپ غور کریں اس پہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا جلال وہاں دکھایا ہے۔ وہ جو شروع میں جو پہلی آیت ہے، اگر ہم اس کی اٹھاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ بیزارگی ظاہر کر رہا ہے، بلکہ سورہ توبہ کے اندر تو بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے۔ اچھا، یہ مکی صورت ہے، پھر میرے ذہن سے نکل جائے گا۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ایڈم سیکر کا جو پروگرام میں دیکھ رہا تھا، 2-3 دیکھے میں نے اس کے پروگرام، تو 1-2 پروگرام ایسے بھی تھے کہ جس میں اس کا رویہ بڑا مجھے معیوب سا لگا، جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک سے وہ مخاطب ہو رہا ہے اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسے کوئی پوڈ کاسٹ کی ہی نہیں، بلکہ وہ بس ان کو کال کر کے برا بھلا کہہ رہا ہے، ان کو پتہ نہیں، اللہ معاف کرے، اس طرح کے جملے زیب نہیں دیتے کسی بھی پڑھے لکھے بندے کے اوپر کہ وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرے، کہ جن کو ڈفر کہہ رہا ہے اور ذاکر نالائق کہہ رہا ہے ان کو۔ ان کے والد کی جگہ ہے، ان کی عمر ان کے والد کی، تو کیا ایتھیسٹ جو لوگ ہیں وہ مطلب یعنی یہ بات بھول جاتے ہیں کہ کسی بڑے سے کس طرح بات کرنی ہے؟ ٹھیک ہے، علم کی بات ہے، آپ علم کے اوپر بات کریں، علم میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن علم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ سے کوئی بات کرنا چاہ رہا ہوں علمی بنیاد پہ تو میں آپ کی شخصیت کی توہین کرنا شروع کر دوں۔ نہیں، آپ اپنی دلائل دیں، آپ کو حق ہے، دلائل دیں، سوال کریں اور جواب لیں ان سے، اور انہوں نے اگر کوئی سوال کیا تو ان کا جواب آپ بھی دیں، نہ کہ آپ گالیاں دیں۔ تو مطلب یعنی وہ مجھے برا بھی لگا۔ بہرحال جو اس شخص کا گلہ ہے ایڈم سیکر کا، یہ باتیں بھی میں چھوڑ دیتا ہوں، میں اس کے گلے کی طرف آ رہا ہوں۔ اس نے جو حوالے دیے ہیں میں اس پہ بھی بات کروں گا آج۔ تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو قتل کا لفظ ہے نا، یہ ہضم نہیں ہوتا ایتھیسٹ کو۔ تو چہرہ چھپانے کی جہاں تک بات ہے، اچھا کیونکہ وہ پاکستان میں ہے تو وہ چہرہ چھپا رہا ہے۔ اب اگر وہ چلا جاتا فرض کرو باہر، جس طرح کینیڈا کے اندر ایک ہے حارث سلطان ہے، وہ چہرہ نہیں چھپا رہا کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہاں پر جو ہے کوئی اس کا کچھ نہیں کر سکتا، تو وہ چہرہ نہیں چھپا رہا وہاں پر۔ اسی طرح سے آسٹریلیا کے اندر کوئی ہے تو وہاں کے قانون میں ایسا ہے کہ مطلب یعنی کوئی اٹیک نہیں کر سکتا ان کے اوپر۔ اب یہاں ہماری یہاں کیونکہ یہ بات یہ جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، نام کہ ہم آزاد ہیں، ہم آزاد تو ہم ہے ہی نہیں، ہم تو غلام ہیں۔ تو یہاں پر سلمان تاثر والا واقعہ جو ہوا تھا وہ دیکھ لیں، اس کے گارڈ نے اس کو مار دیا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ صرف اس بات پہ کہ جی وہ اگر یہ ختم نبوت کو نہیں مانتا تو مار دو۔ بھائی اللہ کو بھی نہیں مانتا اگر کوئی شخص، تو آپ کون ہوتے اس کو مارنے والے؟ کہ اللہ نے کہا ہے کہ تم کسی کی جان لے لو؟ تو یہ اختیار جو ہے اللہ نے آپ کو نہیں دیا، مجھے اور آپ کو اللہ نے ایسا کوئی اختیار نہیں دیا کہ اگر کوئی شخص آپ کے دین پہ نہیں ہے، بلکہ اب تو دین بھی لفظ استعمال کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، ہم تو مذہبی بن گئے نا۔ تو یعنی آپ کے مذہب کو دوسرا مذہب نہیں مان رہا تو آپ اس کو مار دو، ایسا تو کہیں نہیں ہے۔ مطلب ایک طرف تو ہمارے علماء آیت پیش کر رہے ہوتے ہیں لا اکراہ فی الدین، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ جی مرتد کی سزا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس کا سر تن سے جدا ہونا چاہیے۔ وہ نبی کو نہیں مان رہا تو سر تن سے جدا ہونا چاہیے۔ بھائی اس کا اپنا معاملہ ہے، ایمان ماننے سے ہی ہے نا، وہ مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ اگر مانے گا تو اس کے لیے، اور نہیں مانے گا تو اس کے لیے۔ اللہ کے نبی یہ آیت پیش کیا کرتے ہیں وما علینا الا البلاغ، یہ تو قرآن کی آیت ہے، کوئی حدیث تھوڑی ہے۔ وما علینا یعنی مجھ پہ نہیں، الا البلاغ سوائے اس کے کہ میں آپ تک پہنچا دوں۔ تو سب سے زیادہ تو ان کو جوش آنا چاہیے کیونکہ اصل دین تو ان کے پاس تھا، یہ جوش ان کو نہیں آیا، لیکن ہم لوگوں کو اس طرح کے جوش بہت ملتے ہیں۔ اچھا، یہ وجہ ایک پوائنٹ میں نے یہ اٹھایا تھا۔ دوسرا پوائنٹ جو میرے ذہن میں ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے، یعنی لوگ جو ہے مرتد کیوں ہوتے ہیں؟ تو قرآن کے اندر کچھ اس طرح کے جو الفاظ، سخت الفاظ ہیں، جن کو پڑھنے کے بعد وہ کوڈ بھی کرتے ہیں کہ دیکھو یہ لکھ دیا اللہ نے۔ تو اصل میں حق اور باطل میں کبھی صلح نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ حق اور باطل میں کبھی صلح نہیں ہو سکتی تو آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ اب اس کے حوالے سے بلکہ کام کرتے ہیں،
سورہ توبہ کی آیت نمبر 7 نکالتے ہیں. جو میں کہہ رہا ہوں نا، حق اور باطل کی کبھی صلح نہیں ہو سکتی. پہلے ہم اس پہ غور کر لیتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے. جنید گڑھی صاحب لکھ رہے ہیں مشرکوں کے لیے عہد اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیسے رہ سکتا ہے. یہ وہ ہے، یعنی کہ حق اور باطل کی بات ہو رہی کہ اعتراض ہے. مشرکوں کے لیے عہد اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیسے رہ سکتا ہے سوائے ان کے جن سے تم نے عہد و پیما مسجد حرام کے پاس کیا. جب تک وہ لوگ تم سے معاہدہ نبھائیں تم بھی ان سے وفاداری کرو. اب دیکھیں یہ کیا بات ہو رہی ہے، اب یہ مشرکوں کی بات ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے جب تک وہ تم سے عہد نبھائیں تم بھی ان سے وفاداری کرو. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت رکھتا ہے. یعنی یہ تقوی میں آ رہی ہے بات کہ ان کا پاس رکھنا. ایک آدھ ترجمہ اور کر لیتے ہیں. تقی عثمانی صاحب کیا کریں، ان مشرکوں سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کوئی معاہدہ کیسے باقی رہ سکتا ہے، البتہ جن لوگوں نے تم سے مسجد حرام کے قریب معاہدہ کیا جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہے تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، بے شک اللہ متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے. اب دیکھیں یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جب تک انہوں نے بھی فہم یہی لیا ہے، یعنی ایسا کچھ نہیں ہے کہ اگر ہم سے کوئی مشرکوں کو، اب حوالہ تو یہ دیا جاتا ہے مشرک کو جہاں دیکھو ان کو مار دو، یہ قرآن کے اندر ہی لکھا ہوا ہے. تو میں نے کہا نا جی قرآن کا فلسفہ سمجھ لیں کہ حق اور باطل میں کبھی صلح نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پہ اگر آپ گھر کے اندر بھی آپ دیکھیں کسی بات پہ جھگڑا ہوتا ہے تو سامنے والا چیخ کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ آپ غلط کہہ رہے ہو. تو لڑائی کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ناحق اگر کوئی ہو تو حق جو ہے وہ حق ہی ہوتا ہے، اور یہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے کہ حق کے اگر کوئی خلاف جا رہا ہے تو آواز اٹھانا جو ہے آپ کا رائٹ ہے، کہ اگر کوئی ناانصافی کر رہا ہے تو آپ انصاف مانگنا آپ کا حق ہے. تو یہاں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے. اب کہاں لکھا ہوا ہے کہ جی مشرکوں کو جہاں دیکھو مارو. اب جہاں مارو والی بات ہے، ایک تو آپ کو بتا دیا حوالہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. تو ویسے نفس سمجھ میں آ رہا ہے ان کے نفسانی خواہش، یعنی ہمارا نفس ہمیں بھڑکاتا بھی ہے، ہمیں ورغلاتا بھی ہے. اور یہ حوالہ بھی، بلکہ وہ والا حوالہ بھی دیکھ لیں گے ہم کہ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر قتل کا مطلب یہ ہے تو سورہ توبہ جب ہم نے کھول ہی لیے تو اس میں یہاں پر یہ کر کے دکھائیں نا مجھے یہ ترجمہ، قتل کا ترجمہ کر کے دکھائیں. قتل کا لفظ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. تو یہ جی یہ ہے قرآن. اب سورہ توبہ کے اندر مطلب یعنی اس کی وجہ الفاظ بڑے سخت بھی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سورہ توبہ کے اندر ایسے نرم الفاظ ہیں جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں تو سخت، بلکہ اسٹارٹ ہی پہلی آیت سے کر لیتے ہیں ہم. یہ سورہ برات بھی، اس کا دوسرا نام سورہ برات بھی ہے. برات من اللہ و رسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. اب کہا جا رہا ہے کہ اعلان برات ہے اللہ اور ان کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کو جن سے تم معاہدے کیے تھے. یہ دیکھیں جی اعلان برات. اب برات کیا ہوتا ہے؟ ملامت ہوتی ہے نا برات. تو یہ مکی صورت ہے، اور اس بات کا اعتراف تو وہ اعظم سیکر نے خود بھی کیا ہے کہ قرآن کا جو مکی دور ہے وہ بہت اچھا دور ہے. وہ کہتا ہے، یعنی اس میں ان سے جب سوال کرنے والی اینکر تھی، اس نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں تو اس نے بتایا کہ جی میں مکی دور کو بہت اچھا دور مانتا ہوں. وہ امن کا دور بتا رہا ہے. وہ کہنے لگا مدنی دور کے اندر ساری بگاڑ ہے. تو یہ بھائی یہ مکی صورت ہے جو سورہ برات، یہ مدنی صورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں نے آپ کو ابھی وہ نرم والا ہی دکھا دی اور سخت بھی دکھائی اور وجہ بھی بتا دی کہ حق اور باطل کی لڑائی تھی یہ، اور انہوں نے عہد توڑا تھا. اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ، اور جس کی وجہ سے یہ برات، سورہ برات کو ہم اس کو کہتے ہیں، برات کی بات جو ہے صرف وہ تھی کہ عہد توڑا. اگر عہد نہیں ٹوٹتا تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ عہد کی پاسداری کرنے کے لیے متقی کہہ رہا ہے ان لوگوں کو، جو عہد کی پاسداری کرنے کو اللہ متقی کہہ رہا ہے. لیکن وجہ یہ ہے کہ انہوں نے عہد توڑا، اور اس کے بعد جو بھی لڑائی ہوئی، اصل میں آخر میں ہم بات کرتے ہیں اس کے پس منظر کی. ہم پہلے کچھ صورتیں دیکھ لیتے ہیں ابھی، بلکہ ابھی میں ایک صورت اور کھول لیتا ہوں اس میں سورہ توبہ کی. یہ 7ویں صورت تو ہم نے حق اور باطل کے حق میں لے لی. اب یہ 9ویں صورت دیکھتے ہیں، 9ویں صورت کہہ رہا ہوں، 9ویں آیت دیکھتے ہیں. پھر اس کے بعد میں وہ آیتیں کھولوں گا جو ایڈم سیکر نے حوالے دیے تھے ان کے. انہوں نے اللہ کی آیت کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی، پھر اللہ کے راستے میں صدر راہ بن کر کھڑے ہو گئے. بہت بڑے کرتوت تھے جو یہ کرتے تھے. اچھا جی 9 کی
سوری 9 کی 12 ہے، 12 یہ کھولنی تھی مجھے میں نے. اور اگر عہد کرنے کے بعد یہ پھر اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں، یہ ہے جی اس کے حوالے سے اس کنٹرسٹ میں جو بات کہی گئی تھی. اور اگر عہد کرنے سے کے بعد پھر وہ اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملہ کرنے شروع کر دیں تو کفر کے علمبرداروں سے جنگ کرو. اچھا یہاں لفظ کیا رہا ہے؟ فقاتلوا ائمۃ الکفر، یعنی فقاتلوا ائمۃ الکفر. کیا ترجمہ ہونا چاہیے تھا؟ وہاں پر تو اپنے آپ کو مارنے کی بات ہو رہی تھی، آپس میں ایک دوسرے کو مارنے کی بات ہو رہی تھی. یہاں بھی فقاتلوا کا لفظ ہے نا، تو کیا ہونا چاہیے ترجمہ؟ یہی ہونا چاہیے نا. پھر ترجمہ تو یہ لکھنا چاہیے تھا ان کو کہ فقاتلوا ائمۃ الکفر، یعنی وہ جو کفر کے امام تھے ان کو مارو. تو ظاہر ہے جتنے ان کے پیشوا ہیں ان کو چن چن کے قتل کرنا چاہیے تھا آپ کو. لیکن یہاں یہ ترجمہ نہیں کر رہے قتل کا، بلکہ یہاں ترجمہ کر رہے کہ علم بردار سے جنگ کرو. اچھا جنگ کرنا، لڑنا اور مارنا، ان میں تھوڑا سا فرق ہے. جنگ میں تو ہو سکتا ہے کہ آپ مر بھی سکتے ہیں اور مار بھی سکتے ہیں، کیونکہ جب جنگ کرو گے تو آپ خود بھی تو مر سکتے ہو، پھر مارنے والی بات. لیکن اگر صرف مارنے کی اگر بات کرتے ہیں، قتل کرنے کی بات ہوتی ہے تو اس میں جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. آپ اس کا پیچھا کرتے ہو، اس میں اپنی پروٹیکشن کرتے ہو اور اس کو مارتے ہو. لیکن جنگ میں آپ کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ آپ خود بھی جان دے سکتے ہو اور جان لے بھی سکتے ہو. ٹھیک ہے. اور تیسرا جو ہے جھگڑا یا لڑنا، جیسے ہماری نفس سے ہماری لڑائی چلتی ہے، ہمارا جھگڑا، وہ بھی نفس کا قتل ہے. بلکہ ایک دو جگہ اور بھی ہم نکالیں گے، وضاحت اس کی آپ کو کلیئر ہو جائے گی یہ بات کہ یہ فلسفہ ہے ہی نہیں قرآن کا جو بیان کر رہے ہوتے ہیں ہمارے علماء. قرآن نے جو ہمیں چیزیں بتائی ہے، اگر یہ اختلاف ختم کر لو تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ ہی حل ہے. بھائی مرتد وہ ہوتا ہے نا جو اس دین میں پہلے ہو اور بعد میں نکل جائے، اور ایک بندہ ہوتا ہے کافر، وہ مانتا ہی نہیں کسی چیز کو، تو اس کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. مسئلہ تو اس کا ہے نا جو دین میں تھا پہلے، اب وہ مرتد ہو گیا، وہ نہیں ماننا چاہتا اپنے اور ایسا نہیں ہے کہ اچانک اس کے دماغ میں بات آ گئی نہیں ماننا، نہیں. اس نے باتیں سنی اور غور کیا، اور اس کا عقل نے اس کو کہا کہ یہ سب غلط ہے، مطلب یہ کیوں ان چکروں میں تم پڑے ہو، تم اس کو چھوڑو. تو ان کی عقل تسلیم نہیں کر رہی اس کو. اگر ان کو صحیح چیز سمجھ میں آ جائے تو جو شخص مطلب اتنا پابند ہو، ایڈم سیکر کہتا ہے کہ میں مطلب چھوٹی عمر سے پابند رہا ہوں، اور یقیناً مجھے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے مطالعہ کیا، بڑا گہرا مطالعہ کیا، اور واقعی ایک اچھا انسان رہا ہوگا دین کے حوالے سے. میں اس کو ابھی بھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ برا انسان ہے، انسانیت کے حوالے سے تو بات کر رہا ہے نا. تو مطلب یعنی اگر وہ اس فلسفے کو سمجھ لے، اور وہ میں تو خود حدیثوں کا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مجھے تو بہت سارے لوگوں نے برا بھی بولا ہے. کسی نے تو یہ بھی کہا تھا کہ یہ آپ کو علاج کی ضرورت ہے. تو اب کیا مطلب ہے کہ میں مطلب نہیں میں مان لوں؟ اگر کوئی مجھے ڈراتا ہے یہ کہہ کہ آپ کو علاج کی ضرورت ہے، تو کیا مطلب ہے میں پھر ان روایتوں کو میں بھی شروع کر لوں ماننا جو خلاف قرآن جا رہی ہیں؟ بھائی اس کا مسئلہ جس کو ماننا ہے مانے ہیں، ہم تو یہی کہتے ہیں جس کو ماننا ہے مان لے. ویسے میں تو قرآن میں جو آپ کو ہے وہ بتا رہا ہوں، پھر بھی اگر کوئی خلاف قرآن کو ماننا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے. اچھا جی، تو یہ ہم نے کیا دیکھا؟ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ مطلب یعنی قسموں کو توڑ دیں، اور دین پر حملہ کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں پر لکھا ہوا طعنوا فی دینکم، یعنی وہ طعنے کرتے ہیں تمہارے دین پہ. اب یہاں بھی ہے فقاتلوا، پس لڑو ائمۃ الکفر، کفر کے اماموں سے. یعنی انہوں نے اپنی بات، اب کفر کا امام کیونکہ انہوں نے انکار کر دیا نا اس بات کا، معاہدے پہ راضی تھے اس کے بعد انکار کر دیا، تو اللہ نے ان کو کفر کا امام کہا یہاں پر، کہا ان سے لڑو. اب یہاں پر یہ تھوڑی ہے کہ مطلب یعنی کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا. میں نے کہا نا جی حق اور باطل میں کبھی صلح نہیں ہوتی. انہوں نے غلط کیا تو اس کا رزلٹ بھی غلط آیا. اچھا یہ اس کا اگر آپ چاہیں تو ایک کا ترجمہ اور بھی، ایک دو ترجمے سیپریٹ بھی کر دیتا ہوں. یہ غالباً مودودی صاحب کا ترجمہ تھا جو میں نے کیا. اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی نے اس میں وہ قتل کا نہیں کیا، ترجمہ کسی ایک نے کیا بھی ہے. اور لوگوں نے اپنے عہد توڑ دینے کے بعد اپنی قسمیں توڑ ڈالی ہوں اور تمہارے دین کو تانے دیے ہوں، تو ایسے کفر کے سربراہوں سے
اس نیت سے جنگ کرو کہ وہ باز آ جائے، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں ان کی قسموں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ تقی عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں۔ اچھا جی، کسی نے قتل کا بھی کیا تو میں دیکھ لیتا ہوں۔ پیشواؤں سے جنگ کرو، یہ کہہ رہے ہیں نگہت ہاشمی کہہ رہے ہیں پیشواؤں سے جنگ کرو۔ طاہر القادری نے اس لفظ کے بارے میں کہا کفر کے سرغنوں سے جنگ کرو۔ اچھا جی، مودودی صاحب نے جنگ کرو کہا ہے۔ ہاں یہاں ایک مل گیا یہ جس کو یہ متفقہ کہہ رہے ہیں۔ اب یہ عہد کے بعد تمہارے دین پر طعن کریں تو ان کفر کے پیشواؤں سے قتال کرو، یہ ہے جی۔ اب آپ دیکھیں یہ ترجمے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قتال بھی لکھا انہوں نے، قتال کرو، اس سے مراد انہوں نے یہ سمجھا۔ اب یہ متفقہ کے اندر یہ لے رہے ہیں، تو پتہ نہیں کیسے متفقہ ہو رہے ہیں کہ ابھی میں نے اتنے ترجمے پڑھے کہیں بھی قتال کا لفظ نہیں ہے، لیکن متفق کس پہ ہو رہے ہیں؟ وہاں سب جگہ خود مان رہے ہیں کہ جنگ کرو، لڑو، یہ بات سب جگہ کے اختیار ہے، اور آخر میں متفق کس پہ ہو رہے ہیں؟ متفقہ ترجمہ بن رہا ہے، اور اگر وہ بریکٹ میں لکھا ہے مشرکین اپنی قسمیں توڑ دیں، ٹھیک ہے، تو اپنے عہد کے بعد اور تمہارے دین پر طعن کریں تو ان کفر کے پیشواؤں سے قتال کرو، بے شک ان لوگوں کی قسمیں کچھ بھی ناقابل اعتبار نہیں، یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، تاکہ وہ بریکٹ میں لکھا ہوا اپنے جرائم سے باز آ جائیں۔ وجہ بھی بتا دی۔ تو یہ قتال زبردستی ہے قتال، جب آپ کوئی بھی نہیں مان رہا قتال کا، پھر متفق ہو رہے قتال کے اوپر، تو یہ وجوہات ہوتی ہیں بھائی جس کی وجہ سے جو ہم مرتد ہو جاتے ہیں، یا ہم ایتھیسٹ کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو ہم یہ مانتے ہیں۔ یعنی قرآن کے اندر میں تو سمجھتا ہوں قرآن میں کہیں اختلاف نہیں ہے۔ اگر کسی کو قرآن کی آیتوں میں بھی ٹکراؤ نظر آتا ہے، اکثر لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ یہ قرآن میں اختلاف ہے آپس میں، تو وہ ان کی سوچ، اگر آپ کو کوئی اختلاف ملتا ہے تو آپ مجھے بھیجیں، آیت بھیجیں، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کہاں اختلاف ہے۔ مجھے تو کبھی اختلاف نظر نہیں آیا قرآن میں۔ یہ سمجھنے کی وجہ سے ہوتا ہے، جس طرح بھی میں نے آپ کو دکھایا کہ ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے لڑو، جنگ کرو، تو جنگ میں تو آپ بھی مارے جا سکتے ہو بھائی، لیکن قتال کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کارروائی کرو ان کو مارنے کی، یعنی اپنے آپ کو بچانا بھی ہے، اس کو مارنا بھی ہے۔ وہ اور بات ہے کہ قانون آپ کو سزا دے دے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں کر کے مطلب یعنی یہ باتیں پھیلانا۔ اچھا جی، اب جو ان کے حوالے نکال لیتے ہیں، جو سورہ توبہ کی 29 اور 30 کا حوالہ اس نے دیا تھا ایک پروگرام میں، تو جب میں نے کھول ہی لیا قرآن تو اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ ان کا حوالہ کیا تھا اور وہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اس میں۔ ہاں، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، یہ ہے جی وہ لفظ۔ یہ تو میں نے شاید ابھی حوالے کے لیے کہا بھی تھا کہ لڑو کی بات ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ اچھا بالیوم الآخرہ، یعنی آخرت، یعنی جو ایمان نہیں لاتے اور اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، تو ان سے مراد ان کا یہ تھا کہ ان کا قتال کرو۔ تو بھائی یہاں ترجمہ جو ہے نا میں 2-3 کھول لیتا ہوں اور اس پہ بھی دیکھ لیتے ہیں ہم۔ جناگڑھی صاحب کہہ رہے ہیں ان سے لڑو، ٹھیک ہے، ان لوگوں سے۔ تقی عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اہل کتاب جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہو، نہ یوم آخرت پہ، اللہ رسول کے حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے، اور دین حق کو اپنا دین نہیں مانتے، ان سے جنگ کرو۔ تو ایک نے کہا لڑو، انہوں نے کہا جنگ کرو۔ اچھا جی، کنز الایمان میں لڑو ان سے۔ اچھا جی، اہل تشیعوں کا ترجمہ ہے میرے پاس، حسن رضوی صاحب لکھتے ہیں ان لوگوں کے خلاف جنگ کرتے رہو، انہوں نے تو جنگ کرتے رہو، یعنی یہ کنٹینیوس میں بات کر رہے ہیں، جبکہ وہ واقعہ اس ٹائم تھا، وہ اس وقت کے بارے میں کہ جنگ جو بھی ہوئی وہ جنگ اس کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ کہہ رہے کرتے رہو، یعنی ابھی بھی کرتے رہو۔ وہ عہد بھائی جب عہد اس ٹائم کا تھا، وہ جو بھی بول رہے تو اس وقت کے حساب سے دیکھا جائے گا، لیکن یہ تو زندگی بھر کے لیے انہوں نے مصروف کر دیا۔ اچھا جی، امین اصلاحی صاحب کہتے ہیں جنگ کرو، ہم لفظ قتال لیکن یہاں کہہ رہے ہیں جنگ کرو۔ نگہت ہاشمی لڑو، نگہت ہاشمی نے ترجمہ کیا لڑو، مودودی صاحب نے کیا جنگ کرو۔ اچھا، متفقہ میں بھی یہی آ رہا ہے ان سے جنگ کرو۔
بل یہ ہے ان کا جواب، کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اس میں قتل کرنے کی بات، کہ سورہ توبہ کے اندر جو حوالہ دے رہے تھے کہ قتل کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا انہوں نے پھر 30 کا حوالہ دیا ہے آدم سی کرنے، اب وہ 30 کا حوالہ کیوں دیا ہے وہ ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر 30 کو پڑھ رہے ہیں تو ہم یہ دونوں آیتیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، 31 کو ہی پڑھ لیتے ہیں ہم۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ اللہ کا بیٹا ہے۔ یعنی عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اور یہودی کہہ رہے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ اچھا یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں۔ ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا تھے، خدا کی مار ان پر، یہ کہاں سے دھوکے کھا رہے ہیں؟ اچھا جی یہ لفظ ہے، میں سمجھ گیا۔ یہ شرک کی بات ہو رہی ہے، یعنی یہاں شرک بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کے ساتھ شریک کر دیا۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا شریک بنایا، اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا شریک بنایا، یہاں تک تو بات ہو گئی ہے۔ اچھا ان کے بارے میں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ یعنی اس طرح کی جو کفری باتیں وہ نکالتے ہیں، کیونکہ اللہ کے قانون میں تو شرک منع ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی ایک طرح سے یہ کفری باتیں نکالتے ہیں۔ اچھا جی خدا کی مار ان پر، اب یہ دیکھیں ترجمہ مولوی صاحب کر رہے ہیں، اور یہ لفظ ہے یہاں پر، لفظ ہے یہ انہوں نے اسی لیے قتل کی وجہ سے یہ آیت انہوں نے رکھی تھی کہ 29 میں اور 30 میں۔ 29 میں تو ان کو شروع میں قاتل الذین لا یؤمنون کر کے جو آیا تھا اس کا انہوں نے دکھایا، تو میں نے آپ کو دکھا دیا جنگ کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا 30 کی جو آیت ہے اس میں قتلہم اللہ انا یؤفکون، اب یہ جو لفظ ہے یہاں پر جو کہا جا رہا ہے، تو یہاں یہ تو نہیں کہا جا رہا، یہاں تو کوئی تلوار چلانے یا گولی مارنے کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے ترجمے میں۔ اس کا ترجمہ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ خدا کی مار ان پر۔ قتلہم کا ترجمہ مولوی صاحب کر رہے ہیں خدا کی مار ان پر۔ یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ ایک دو ترجمہ اور دیکھ لیتے ہیں بھائی۔ تو یہ سارا کا سارا فہم کا معاملہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارا فہم میں ایک چیز نہیں آ رہی تو ہم دوسری آیتوں سے کہیں نہ کہیں اس کو تلاش کریں، قرآن کی کوئی نہ کوئی ایسی مدلل بات ہمارے سامنے ضرور آئے گی جو اس کی وضاحت مزید ہو جائے گی۔ اچھا ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ جب نہیں سمجھ میں آتا ہم تفسیر کے پیچھے بھاگتے ہیں، اب بھلے اس کے اندر کوئی بیبلیکل تھیوری لکھی ہوئی ہو وہ ہم آگے بڑھا دیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، قرآن کے اندر سب کچھ ملتا ہے۔ اچھا تقی عثمانی صاحب نے کیا لکھا؟ اللہ کی مار ہون پر یہ کہاں اوندے بہ کے جا رہے ہیں؟ کنز الایمان میں لکھا ہوا ہے اللہ انہیں مارے، کہاں اوندے جاتے ہیں؟ اب یہاں لکھا ہوا اللہ انہیں مارے، تو ہم تھوڑی مار رہے ہیں ان کو، یہ تو ایک طرح کی بد دعا کے سینس میں آ رہا ہے یہاں پر۔ ان پر یہ لکھا ہوا ہے، حسن رضوی نے ترجمہ کیا ہے، یہ اہل تشیع کا ہے، ان پر اللہ کی مار ہو، یہ لوگ کس طرح حق سے منہ پھیر رہے ہیں۔ امین اصلاحی صاحب نے خدا غارت کرے، بد دعا ہی ہے، ان کی عقل الٹی ہوتی جا رہی ہے۔ اچھا جی طاہر القادری کہہ رہے ہیں اللہ انہیں ہلاک کرے، کہاں بے؟ اب یہ سارے بد دعائی جملے ہیں یہ۔ اچھا جی نکہت ہاشمی کہتی ہیں کہ اللہ انہیں ہلاک کرے، مودودی صاحب کا تو میں بھی کر چکا ہوں۔ متفقہ جو ہے سب کا وہ یہ ہے کہ انہیں ہلاک کرے، اللہ انہیں ہلاک کرے۔ تو جی یہ بھی جو انہوں نے حوالہ دیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے تراجم رکھ دی ہیں، بلکہ ہم 31 بھی پڑھ لیتے ہیں۔ 31 میں کہا جا رہا ہے انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا ہے، اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، وہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ دیکھیں جی یہاں شرک کا فتویٰ لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہاں بد دعا چل رہی تھی اور یہاں شرک کا فتویٰ لگ رہا ہے ان لوگوں پر، ان کو بد دعا ہے ان کے لیے کہ، اور یہ جو اپنے الفاظ ہیں اگر آپ اگر کسی کو اچھا برا کہنا ہے تو یہ آپ کو اختیار ہے کہ کسی کو آپ دعا دیں یا بد دعا دیں، اور یہ فطری عمل ہے کہ جب کسی سے
ہمیں کوئی ہیلپ ملتی ہے تو ہم اس کے لیے دعا ہی کرتے ہیں، اور کوئی اگر ہماری توہین کرتا ہے، دل دکھاتا ہے، تو دل سے بد دعا ہی نکلے گی۔ تو یہ یہاں پر جو لفظ ہے وہ بد دعا کے سینس میں ہے، اور یہ میں نے ایک نہیں 2-3 آپ کو ترجمے دکھا دیے ہیں۔ اچھا، اب یہ والی بات بھی صحیح ہے کہ انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کہہ لیں یا درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ تو اب یہ تو اچھی بات ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور یہی ہو رہا ہے کہ آج ہمارے یہ تو میں سمجھتا ہوں ان کو یہ آیت جو ہے اس پہ تو غور کرنا چاہیے تھا ان کو کہ علماء اور مشائخ کو رب بنا لیا۔ آج ہم دین کے ٹکڑے کر کے جو مذہب کی شکل اختیار کر کے ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ آیت بتا رہی ہے نا ہمیں۔ یہ تو بہت اچھی وضاحت ہو رہی ہے تو کہ علماء اور مشائخ کو اپنے احبار اور رہبانوں کو رب بنا لیا ہے، اور یہی بات ہے کہ آج ہم اپنے مشائخ کی باتوں کو وہ اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ اللہ کی بات کو چھوڑ کے ان کی بات کو لے لیتے ہیں۔ ہم اپنے الگ مرکز بنا لیا ہم نے، اور اپنے عقیدوں کے مطابق ہم اپنے اللہ کا پرچار نہیں کر رہے، ہم اپنے مشائخ کا پرچار کر رہے ہیں۔ یہی بات قرآن کہہ رہا ہے یہاں پر، من دون اللہ، یعنی اللہ کے سوا۔ تو وہ جو مسیح ابن مریم کی بات تھی، وہ یہ آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ بالکل انہوں نے بھی یہی کیا تھا کہ انہوں نے کیا کیا، اللہ ہی بنا دیا ان کو۔ تو 3 اللہ کا تصور جو ہے وہ ٹرینٹی جو ہے وہ اس کا کانسیپٹ عیسائیوں میں ہے، تو یہ یہاں پر یعنی شرک ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ وما امروا الا ليعبدوا وما امروا، اب جبکہ اللہ نے تو حکم نہیں دیا نا، الا ليعبدوا، ماں سوائے کہ تم اس کی عبادت، یعنی اللہ کی عبادت چھوڑ کے ہم نے جن کو اللہ نے بھیجا انہی کی ہم نے پرستی شروع کر دی۔ الا ليعبدوا، ماں سوائے اللہ نے تو یہ کہا تھا کہ سوائے اس کی کہ تم ان کی بات کرو، کس کی؟ الہ واحد، کہ ایک اللہ کی، یعنی وہ بھی آتے تو یہی کہتے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ہم نے اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کی باتیں چھوڑ کے انہی کی باتیں، اب آج یہی ہم مسلمانوں میں یہی ہے کہ ہم روایتیں پیش کرتے ہیں اور حدیث نبوی سنا رہے ہوتے ہیں، ارے حکم ربی چھوڑ کے، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث نبوی ہے، اور بھلے وہ ٹکرا رہی ہو، یعنی نافرمانی بھی ہو رہی ہو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساھا، اے نبی یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کی گھڑی کب آئے گی، تو وہاں اللہ کے نبی کو حکم کیا ہو رہا ہے؟ فیما انت من ذکرہا، یعنی آپ کا کیا تعلق ہے اس تذکرے سے کہ لوگ اگر سوال کرتے تو کرنے دو۔ الی ربک منتہا، تمہارا کام تو یہ کہ الی ربک منتہا، ان کو کہو کہ اللہ جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ اللہ ان کو یہ حکم دے رہا ہے، اور وہ اللہ کے نبی حدیثوں میں دھڑلے سے نشانیاں بتا رہے ہیں، یعنی اللہ کے احکام کے حکم کے خلاف وہ جا رہے ہیں، اور ہم بڑے فخریہ بیان کر رہے ہیں۔ تو کیا بات بنی؟ یہ وہی بن گئی نا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یعنی اللہ کے سوا ہم نے ان کو رب بنا لیا۔ اب یہ جو نا قرآن رہ گیا پیچھے، روایتیں آ گئی آگے، حالانکہ خلاف قرآن جاری ہے۔ یہ ایک جگہ تو میرے ذہن میں تھا، یہ قرآن میں اور دوسری جگہ بھی ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا کون سی جگہ، لیکن یہ سورہ نازعات کا تو میرے ذہن میں بھی آیا تھا، تو میں نے آپ کو بتا دیا حوالہ۔ تو اب یہی تو ہو رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ جی آدم سیکر صاحب کا یہ بھی میں نے حوالہ بھی بتا دیا، اور ان کا ایک یہ تھا کہ دین میں سوال کرنے کے لیے جو ہے نا منع کرتے ہیں۔ تو ابھی میں نے آیت پڑھی، سوال کی بھی آ گئی اتفاق سے کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساھا، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، تو وہاں جواب بھی آ گیا۔ اور سوال کرنے کی بات جو ہے نا قرآن سے ثابت ہے، سوال کرتے، نبی سے بھی لوگ سوال کرتے تھے۔ اگر علماء یہ کہہ رہے ہیں تو یہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے کہ وہ سوال نہ کیا جائے، جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو مان لیا جائے۔ اس کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ دین نہیں چاہتے، علماء چاہتے ہیں کہ دین نہ رہے، بلکہ وہ مذہب میں کنورٹ ہو، اور مذہب جب بنے گا تو ان کی چلے گی۔ بال سوال قرآن میں جب لکھا ہوا ہے سوال کرنے کی اجازت اللہ نے دی ہے، ورنہ اللہ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا اے نبی ان سے کہہ دو سوال نہ کریں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، سوال کرتے تھے اللہ کے نبی سے بھی۔ تو اللہ کے نبی بڑے یا آج کا یہ مولوی بڑا ہے؟ تو مولوی سے کیوں نہ کیا جائے سوال؟ اگر وہ جواب نہیں دیتا تو آپ اس کو اسی کو دیوار پہ دے مارے، اس کی بات کو تو چھوڑے، آپ چھوڑے اس کے پیچھے کیوں چل رہے ہیں آپ؟ بھائی اگر سوال سے اگر وہ جواب بھی دے تو آپ کو پتہ ہے، آپ کو پھر کھول کے قرآن دیکھنا ہے، اس کو بولنا کہ دکھائیں مجھے کہاں ہے لکھا ہوا، اس کو پکڑیں آپ کہ غلط کہہ رہے ہو، یہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہو۔ تو یہ قرآن نے تو کہیں نہیں منع کیا نا۔ تو بہرحال یہ جتنی بھی باتیں ہیں
اس کو ہم اگر اس سورہ توبہ کو، جو کہ بہت سخت ترین صورت ہے، اس پہ عموماً وہ لوگ جو دین سے منحرف ہوتے ہیں وہ اس صورت کو زیادہ اس کا پرچار کرتے ہیں. تو اگر میں تھوڑی دیر کے لیے مکی دور کو، کیونکہ مکی دور کو تو ایڈم سیکر نے بھی کہا ہے کہ میں مکی دور کو اچھا مانتا ہوں اور اس کے حق میں ہوں، مطلب مکی دور کا اسلام اس کو پسند ہے. تو اب اگر میں نے آپ سے کہا کہ یہ مکی صورت ہے، اب ایک چھوٹی سے آخر میں ہمیں، کیونکہ اب ہم بات کو کلوز کرنے کے لیے ایک کام کرتے ہیں کہ ہم دور حاضر سے سورہ توبہ کا موازنہ کر کے دیکھ لیتے ہیں. جی وہ بھی وہاں بھی جنگ کی بات تھی اور وہ انہوں نے اپنے عہد توڑے تھے اور جنگ ہوئی تھی. اب میں آ جاتا ہوں دور حاضر میں. فلسطین کی سرزمین پہ یہ 1948 میں آئے یہود، یعنی جن کو ہم بنی اسرائیل کہہ لیں، یہود کہہ لیں. بہرحال مجھے ایک صاحب نے کمنٹ کیا تھا کہ بنی اسرائیل نہ کہا جائے، ان کا نام یہود لکھا ہوا ہے، تو میں ان کی بات کا احترام کرتا ہوں اور میں بھی ان کو یہود کہہ رہا ہوں فی الحال. بنی اسرائیل جو اگر میں نے کہا تھا تو میرا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ بنی اسرائیل ہے. بنی اسرائیل میں تو عیسائی بھی آتے ہیں اور یہ بھی آتے ہیں. تو بہرحال وہ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نجات دلوائی تھی، جو سورہ بقرہ میں، بلکہ سورہ بقرہ کے علاوہ بھی کئی جگہ مل جاتا ہے سورہ اپنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے، سورہ بقرہ میں ذرا زیادہ واضح ہے، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نجات دلوائی تھی فرعون سے. اور موسیٰ علیہ السلام خود بنی اسرائیل سے تھے. وہ ایسے تھے کہ یعقوب علیہ السلام کا لقب جو ہے یہ بنی اسرائیل، ان کو اسرائیل کا لقب دیا گیا تھا. تو ان کی اولاد میں یوسف علیہ السلام بھی تھے اور ان کے بھائیوں میں ایک کا نام تھا یہودا. تو وہ جو یہودا کے ماننے والے یہودی کہلائے تھے، مطلب جنہوں نے یہودا کی، جیسا نہیں وہ اہل تشیع میں اسماعیلی، انہوں نے کہا نہیں جی ہم اس کو نہیں مانتے، موسیٰ کاظم کو، ہم تو اسماعیل کو مانتے جو بڑا تھا، بھلے ان کا انتقال ہو گیا تو کیا ہوا، ان کی اولاد تو موجود ہے. تو وہ اس طرح انہوں نے وہ اسماعیلی کہلائے. تو اسی طرح انہوں نے کہا، انہوں نے ان کی تائید میں ان کی حمایت کی تو اپنا نام ہی انہوں نے یہود چلا دیا. جبکہ قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مطلب یعنی ابراہیم علیہ السلام یہود تو نہیں تھے نا. اگر یہ اپنے آپ کو یہود کہہ رہے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی پیروی، سب دیکھا جائے تو 3 بڑے مذاہب جو بنے ہوئے دنیا کے، یہ چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا مسلمان ہوں، تینوں کا اگر شجرہ دیکھا جائے، تینوں کا مذہب کا سلسلہ وہی جا کے جڑتا ہے ابراہیم علیہ السلام پہ. تو ابراہیم علیہ السلام تو یہود نہیں تھے، نہ نصرانی تھے، یہ قرآن میں کہ نہ وہ نصرانی تھے، نہ یہودی تھے، اور نہ ہی وہ مشرک تھے. تو بہرحال یہ جو لفظ بنی اسرائیل وہاں سے چلا ہے، تو اس لیے پہلے میں نے معذرت بھی کر لی ہے کہ اگر آپ کو یہ وہ لفظ لگا ہوگا کہ ظاہر ان کا تو یہود کہتے ہیں اپنے منہ سے، تو اس لیے اس سینس میں نے کہہ دیا تھا. میرا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں نے ان کو بنی اسرائیل کہ یہ اصل حقیقی بنی اسرائیل یہی ہے. تو بہرحال قوم یہود. تو اب اس وقت جو یہودی اسرائیل کے اوپر قبضہ، میں قبضہ ہی کہوں گا کیونکہ یہ مذہب کی لڑائی نہیں ہے، یہ خطہ اراضی کی لڑائی ہے، میں کھل کے کہہ رہا ہوں. حالانکہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو مجھ سے اختلاف ہو جائے اس بات پہ، یہ مذہب کی لڑائی نہیں ہے، یہ خطہ اراضی کی لڑائی ہے. 1948 کے اندر جب برطانیہ اس سرزمین پہ قابض تھا، میں تو ان کے لیے بھی قابض کہہ رہا ہوں، وہ چھوڑ کے گئے نا، اور برطانیہ نے ان کو مطلب یعنی مظلوم گردانتے ہوئے ان کو جگہ دی یہاں پر. تو ان کو جو جگہ دی، انہوں نے کیا کیا اس کے جانے کے بعد، اچھا یہ قانون پاس ہوا تھا اس ٹائم کہ اس سے پہلے تو آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جو جنگیں ہوتی تھی اور جو جیت جاتا تھا اور جس جگہ جو بیٹھ جاتا تھا وہ جگہ اس کی ہو جاتی تھی. لیکن یہ قانون پھر ختم ہوا، اقوام متحدہ بن گئی، یہ قانون ختم ہو گیا. جنگی پالیسیوں پر بھی کچھ قوانین بنے کہ اگر ہم جنگ ہوتی ہے اول تو جنگ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر جنگ ہو جاتی ہے تو اس میں بھی نہتے پہ فائر نہیں کرنا ہے، ان کا استحصال نہ ہو. مطلب یعنی اگر لڑائی ہے تو صرف فوجیوں سے لڑائی ہوگی، یعنی عام لوگوں کے ساتھ جو ہے نا زیادتی نہ ہو. یہ بھی قانون پاس ہو گیا ہے. اس کے اگینسٹ میں نے جو آپ کو شروع میں کہا تھا نا کہ حق اور باطل میں کبھی صلح نہیں ہوتی، تو اسی اگر یہاں پر اب میں موازنہ کر رہا ہوں، تو انہی کی جگہ پر جب یہ آئے
تو فلسطینیوں کا کہنا تو یہی ہے کہ بھائی ہم آپ سے کیسے صلح کر لیں. یعنی وہ اب اگر آپ اس ٹائم کا نقشہ اٹھا کے دیکھیں جو ان کے علاقے ان کے ہاتھ میں تھے اور اب کا اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو لگے گا کہ 80% یہ قبضہ کر چکے ہیں جگہوں پر. ان کی جگہوں پر 80%، یعنی جو جگہ ان کو ملی تھی وہ تو تھی ہی تھی. اس قانون کے پاس ہونے کے بعد انہوں نے کئی جگہیں ان کی قبضے کر لی اور اب یہ ایک پٹی ان کے پاس رہ گئی ہے، وہ جو غزہ کی پٹی ہے. غازہ ہے، غزہ نہیں، میں غزہ کہہ رہا ہوں، غازہ کی جو پٹی ہے جس کے اوپر وہ رہ رہے ہیں، یا ویسٹ بینک کا کچھ علاقہ ان کے پاس ہے. تو یہ ان کو وہاں پر بھی ان کو بے دخل کرنا چاہتے ہیں اور ان کا قتل عام کر رہے ہیں وہاں پر. تو یہ حق ہے، باطل اب آپ خود فیصلہ کر لیں. تو اب یہاں پر اگر مطلب یعنی آپ مکی دور میں اب جانا چاہتے ہیں تو مکی دور میں بھی یہی ہوا تھا، وہاں حکم اللہ کا مکی دور میں ہی آیا تھا. تو اب اگر ان سے نہیں لڑے تو کیا کریں؟ یعنی اگر وہ لڑ رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں. بھائی آپ خود عقل رکھتے ہو، آپ غور کرو. یہ ایڈم سیکر سے مخاطب ہوں اس جملے پہ تمہیں خاص طور پہ کہ آپ غور کرو نا کہ کون کہے گا، کوئی ہے جو یہ کہہ رہا ہو کہ مطلب وہ جو یہودی ان کو مار رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں؟ کیا آپ یہ بات کہیں گے کہ یہودی صحیح کر رہے ہیں جو غزہ کی پٹی سے ان کو مار کے نکالنا چاہتے ہیں، یا ان کا قتل عام کر رہے ہیں، یا ان کو کہہ رہے ہیں بس مطلب ہتھیار ڈال دو؟ ان کے علاقے انہوں نے تباہ کر دیے، گھر مسمار کر دیے، اور اس کے بعد جو ہے نا اگر پھر بھی کوئی یہ کہتا ہے دنیا میں، آپ کو پتہ ہے اگر مذہب کی بات کی جائے تو عیسائیوں نے بھی آواز اٹھائی ہے ان کے خلاف. امریکہ کے اندر احتجاج ہوا ہے، برطانیہ میں، دنیا کے کئی ممالک نے سڑکوں پہ عوام نے احتجاج کیا ہے ان کے خلاف. یعنی حق وہ چیز ہوتی ہے، حق کو کوئی نہیں دبا سکتا. خود یہودیوں کے اندر جو آرتھوڈکس ہیں وہ مخالفت کر رہے ہیں، بلکہ آرتھوڈکس تو ان کی جنگوں میں بھی شامل. ان کی فوج کے اندر کوئی آپ کو آرتھوڈکس نہیں ملے گا. جتنے بھی ہیں یہ زائنسٹ یا جس کو اشکنازی کہہ لیں، سارے یہی ہیں وہ. تو یہ مطلب یعنی اگر ہم نیوٹرل ہو کے بالکل عقل سے سوچیں تھوڑا سا کہ حق اور باطل کی لڑائی تو ہمیشہ رہے گی اور ان میں کبھی بھی اتفاق نہیں ہو سکتا، کبھی صلح نہیں ہو سکتی. اس کا رزلٹ وہی ہے. افغانستان کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ افغانستان میں کیا ہوا تھا. 20 سال لڑے ہیں وہ. تو آپ کہیں گے وہ غلط کیا انہوں نے لڑ کے اپنا دفاع؟ بھائی اگر آپ کے گھر میں جا کے کوئی آپ کو مار رہا ہے تو کیا آپ دفاع بھی نہیں کرو گے اپنا؟ حق اور باطل کو اگر آپ دیکھنا چاہو تو آپ کیا کہو گے کہ اگر کوئی آپ کے گھر میں آ رہا ہے تو آپ اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاؤ؟ یعنی وہ والی بات ہے جو آج کل مثالیں دی جاتی ہے کہ کوئی دہنا گال پہ تھپڑ مارے تو بہانہ دے دو. تو اگر کوئی یہ کہے تو میں تو کہتا ہوں کہ بیوقوفی. قرآن تو کہتا ہے آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت. تو اب کیا برا ہے اس میں؟ یہ بات تو آج وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے یہاں ایک نفرت کا ایک ماحول ہے جو نہیں ہونا چاہیے. اور میں تو خود بھی اس بات کو پچھلے پروگرام میں بھی اپنے کئی پروگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ ہمیں کوئی حق نہیں ہے ہم کسی سے بھی نفرت کریں، چاہے وہ عیسائی کیوں نہ ہو. ہم اس سے بھی نفرت نہیں کر سکتے، یہودی کیوں نہ ہو، ہم اس سے بھی نفرت نہیں کر سکتے. لیکن حق ہوتا ہے. آج ان کے خلاف عیسائی ملکوں سے بھی آوازیں اٹھائی، بلکہ شاید ایک کلپ آپ نے دیکھا بھی ہو کہ ایک امریکن کمانڈو نے اپنے آپ کو آگ لگا لی اور فری فلسطین کے نعرے لگاتا وہ گرا. یہ جرأت تو کسی مسلمان نے کی ایسی جرأت؟ یعنی اتنا بڑا احتجاج کہ اپنی جان دی اس نے. یہ عیسائی تھا وہ جس نے جرأت کی، کیوں؟ حق کی خاطر نا. تو حق کو جو ہے کبھی ہم دبا نہیں سکتے، حق ہی رہتا ہے. تو بہرحال وہ خطہ راضی کی لڑائی ہے اور بالکل صحیح لڑائی ہے وہ. اور اب جو اگر آپ حوالے دے رہے ہو قتال کا، یا اب بتائیں مسلمانوں کا اس میں کیا وہ ہے؟ ہاں یہ ہے جو جہاں شکایت آپ کو ہے وہاں مجھے بھی ہے، لیکن میں اسلام کو برا نہیں کہتا، نہ میں کسی بھی مذہب کو برا کہوں گا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے، مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، میں عمل کر رہا ہوں. اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آتا پھر بھی اگر آپ سمجھنا چاہیں تو قرآن کے فلسفے کو سمجھ لیں، اور اگر نہیں سمجھنا چاہتے تو بھائی پھر آپ کی مرضی ہے. چلیں اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.